کے نبی پر ایمان لائے. کب؟ جب سرکار نے سفر طائف فرمایا نا، اور طائف والوں نے میرے مدنی آقا کو جو اذیتیں دی ہیں، جو تکلیف دی ہیں، وہ ایک المناک قصہ ہے کہ جسے میں بیان نہیں کر سکتا. سرکار لہو لہان ہو گئے. جب حضور واپس چلے نا، نماز فجر کا وقت تھا، حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے مقتدی ایک ہے، حضرت زید بن حارثہ، حضور کے صحابی، حضور کے غلام، حضور کے منہ بولے بیٹے، وہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. جب سرکار نے قرآن کی تلاوت کی تو اس وادی میں جو جنات تھے انہوں نے آ کے قرآن کو سننا شروع کر دیا. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. 9 کے لگ بھگ جن تھے، وہ 9 کی تعداد تھی، وہ آئے اور قرآن سنا، آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو جن آپس میں کیا کہتے ہیں؟ انصتوا، خاموش ہو جاؤ، خاموش خاموش، قرآن پڑھا جا رہا ہے، خاموش، کوئی بات نہیں کرے گا. فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین. جب سرکار نے نماز ختم کی، اب وہ جنات اپنی قوم کے پاس آ گئے ان کو ڈرانے کے لیے. یعنی ان جنوں کو، وہ جو جن تھے جناب موسیٰ کے امتی تھے، تورات کو ماننے والے تھے، جب قرآن کو سنا، قرآن پر ایمان لے آئے، حضور پر ایمان لے آئے، اور قرآن سنتے ہی قرآن کے مبلغ بھی بن گئے. مبلغ بھی بن گئے. قرآن سنا، اپنی قوم کے پاس آ گئے اور کیا کہا؟ قالوا یا قومنا، اے ہماری قوم سنو، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ. آج ہم نے ایسی کتاب کی تلاوت سنی ہے کہ جو جناب موسیٰ کے بعد اتاری گئی ہے. مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم. اور وہ کتاب تورات کی تصدیق کرتی ہے اور سیدھا راستہ بتاتی ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم اس پکارنے والے کی پکار کو سنو، وآمنوا بہ، اس نبی پر ایمان لے آؤ. جنہوں نے قرآن کو سنا اور اپنی قوم کو تبلیغ شروع کر دیے. یغفر لکم من ذنوبکم، اگر ایمان لے آئے اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ویجرکم من عذاب علیم، اور اللہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا. ومن لا یجیب داعی اللہ، سنو اگر تم نے اس پکارنے والے کی پکار کو نہ سنا، ایمان نہ لے آئے، فلیس بمعجز فی الارض ولیس لہ من دون اولیاء، زمین میں تم جہاں کہیں بھاگ لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. جنات قرآن سنیں، قرآن ان کے من میں اتر جائے اور اپنی قوم میں جا کے تبلیغ بھی شروع کر دے، لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دیں. اور آج ہمارا یہ حال ہے، ہم قرآن کو ہاتھوں میں پکڑیں، چھوئیں، اور نہ قرآن کے مبلغ بنے نہ قرآن کے قاری بنے. قرآن پڑھا کریں، قرآن پڑھا کریں. ہماری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. بڑا دکھ ہوتا ہے کبھی کبھار کہ جب مسجد میں کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا ماں سوائے ایک دو کے کہ جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں. قرآن پڑھا کرو بھائی، بڑا لطف ہے قرآن پڑھنے میں، بڑا لطف ہے. تو پڑھا کرو قرآن شریف. نہیں پڑھنا آتا تو قرآن کو دیکھتے ہی رہا کرو، قرآن کی آیتوں میں بسم اللہ ہی پڑھتے رہا کرو. اس کو سینے سے تو لگاؤ، پیشانی سے لگاؤ، اس کو چومو، بوسہ دو، قرآن سے محبت کیا کرو. اللہ اکبر. اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو، جس نے زمین کو پیدا کیا. ولم یعی بخلقہن، اور اللہ تھکا نہیں ہے زمین آسمان کو پیدا کر کے، وہ تھکاوٹ سے پاک ہے. علی ان یحیی الموتى، جب وہ زمین و آسمان کو پیدا کر سکتا ہے تو تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے. بلا انہ علی کل شیء قدیر، ہاں کیوں نہیں، اللہ ہر چاہے پر ہر چیز پر قادر ہے. اللہ اکبر. اب یہ اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے اور کیا فرمایا، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافروں پر آگ پیش کی جائے گی، أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ حق جس کا تم انکار کرتے تھے. قالوا بلا وربنا، کہیں گے کیوں نہیں اے ہمارے رب کی قسم. فذوقوا العذاب، چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کرتے تھے. اب آخری آیت کریمہ،
اب یہ پوری کی پوری سورت جس کے اندر 35 آیات تھی، اللہ کے نبی نے اہل مکہ کو تبلیغ دی، ان کو سمجھایا، قوم عاد کی مثال دی، جنات کی مثال دی۔ اب اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ، اے نبی آپ دل چھوٹا نہیں کریں، یہ جو آپ کو اذیتیں دیتے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آپ دل چھوٹا نہیں کریں، فَاصْبِرْ آپ بھی صبر کریں، كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ اولو العزم رسول 5 ہیں، کتنے رسول ہیں؟ 5۔ ویسے انبیاء کرام کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000 کم و بیش۔ قرآن میں کہیں انبیاء کرام کی تعداد متعین نہیں ہے، صحیح احادیث کے اندر بھی انبیاء کرام کی تعداد متعین نہیں ہے۔ ہاں بعض روایتوں میں آتا ہے 1,24,000 کم و بیش۔ اگر ہم کہیں 1,24,000 تھے، جبکہ 1,00,000 سے زیادہ اور 24 سے زیادہ ہوں تو گویا کہ ہم نے کسی اور نبی کی نبوت کا انکار کر دیا، ہم کافر ہو گئے۔ اب ہم نے کہا 1,24,000 ہی تھے جبکہ اس سے کم تھے، تو اس لیے جب بھی کہا جاتا تو 1,24,000 کم و بیش۔ تو اولو العزم رسول 5 رسول ہیں، یعنی ان سارے رسولوں میں اولو العزم یعنی جو سب سے اعلیٰ درجے کے مالک ہیں وہ 5 رسول ہیں۔ پہلے کون ہیں؟ میرے اور آپ کے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسرے کون ہیں؟ جناب نوح علیہ السلام، اور تیسرے جناب ابراہیم علیہ السلام، اور 5ویں جناب موسیٰ علیہ السلام، چوتھے جناب موسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 5 رسول اولو العزم ہے، یعنی 1,24,000 کم و بیش میں سب سے اعلیٰ مرتبے کے یہ 5 رسول ہیں، اور ان 5 میں جو سب سے اعلیٰ درجے پر ہیں وہ میرے اور آپ کے مدنی آقا امام الانبیاء کی ذات ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اے نبی آپ بھی صبر کریں جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ جناب نوح نے کتنا صبر کیا؟ 9.5 سال تبلیغ کی، 950 سال۔ جناب ابراہیم کا اللہ نے امتحان لیا، جناب موسیٰ کا اللہ نے امتحان لیا، جناب عیسیٰ کا اللہ نے امتحان لیا۔ فرمایا اے نبی آپ بھی صبر کریں جیسے ان اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے۔ اور پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر، ولا تستعجل لهم، اے نبی آپ جلدی نہیں کریں ان کافروں کے معاملے میں، ان کو اللہ فوراً عذاب دے، آپ جلدی نہیں کریں، آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کا معاملہ ہمارے سپرد ہے۔ کأنہم یوم یرون ما یوعدون، جس دن یہ عذاب کو دیکھیں گے کہا جائے گا یہ وہ دن ہے جس کا تم انکار کرتے تھے، جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ اور پھر ان سے پوچھا جائے گا لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، ذرا یہ بتاؤ تم دنیا میں کتنا ٹھہر کے آئے؟ تو کیا کہیں گے؟ دن کا ایک حصہ، یعنی جسے اللہ نے اس روئے زمین پر 1000 برس کی عمر بھی دی ہوگی نا، قیامت کے دن وہ کیا کہے گا؟ دنیا کا 1000 برس اسے ایسا لگے گا جیسے دن کا ایک حصہ، مختصر حصہ دن کا، اتنا رہ کے آیا ہوں۔ بلاغن، اے نبی آپ کا کام تبلیغ کرنا تھا، آپ نے تبلیغ کر دی ہے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ فاسق قوم کو ہلاک فرما دے گا، اللہ فاسق قوم کو برباد فرما دے گا۔ بلاغن، بس آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، آپ تبلیغ کیے جائیں، جو ایمان لے آئے فَبِهَا، اور جس نے ایمان نہ لایا آپ کا انکار کیا، پھر وہ اللہ کے حوالے، پھر رب اسے شدید عذاب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔